سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، میری یہی دعا ہے جنت میں اے خدا، میری یہی دعا ہے جنت میں اے خدا، میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس۔ ہر اٹھنی رسول کی چاہت لیے ہوئے، ہر اٹھنی رسول کی چاہت لیے ہوئے، منڈلا رہی ہے دائی حلیمہ کے آس پاس۔ معزز سامعین حضرات، آج میرا موضوع ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماضی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، حال کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور مستقبل کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ماضی، حال، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، سارے زمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، مگر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا ساری کائنات میں ہو رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، میرے آقا صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ جن کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، درند اور پرند کے لیے رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہو جاتا ہے، جسم آدم میں روح آدم کو داخل کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی جسم آدم میں روح آدم کو داخل کیا گیا، روح آدم، جسم آدم سے روح آدم باہر ہوتی ہے، اور پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، تو آواز آتی ہے بڑا اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، وہاں پرکاش نہیں ہے، بڑا اندھیرا ہے۔ اس پر پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور داخل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی نور محمدی جسم آدم میں داخل کیا گیا، پھر دوبارہ روح آدم کو جب جسم آدم میں داخل کیا گیا، ملت کے نوجوانوں پھر معاملہ یہ بڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا، وہ روح واپس نہیں آتی، روح سے آواز آتی ہے، جس میں آدم سے ایک آواز گونجتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے اندھیرا تھا، اب روشنی کا انتظام ہو گیا۔ گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی آمد نہیں ہوئی، مگر میرے آقا آدم کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم کے لیے رحمت بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جسم آدم میں جب روح آدم نہیں ٹھہر رہی تھی تو نور محمدی کو داخل کیا گیا، اب جسم آدم میں روح آدم کو سکون و اطمینان ہے، روشنی کے پانے کے باوجود اب وہ اطمینان و سکون سے اس میں رہ رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا جب پیدا ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگوں نے یہ بات پیش کر دی کہ اپنے اپنے گھروں سے بت لے کر آؤ، اپنے اپنے گھروں سے بت لے کر لوگ نکلتے ہیں کہ آج دیکھا یہ جائے گا کہ ابو طالب کس کی پوجا کرتے ہیں، ابو طالب کس کو لے کر آتے ہیں۔ ابو طالب نکلتے ہیں، سارے لوگ دیکھنے پر حیران ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے گھروں سے بڑے بڑے بت لے کر آتے ہیں کہ آج بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ ادھر سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو طالب نکلتے ہیں، ابو طالب چل رہے ہیں، لوگ کثیر تعداد میں دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کون سا بت لے کر آتے ہیں۔ زمانے نے دیکھا ہے کہ ابو طالب کوئی بت نہیں لیتے ہیں، بلکہ پیغمبر آخر الزماں کو اپنے کندھے مبارکہ پر بیٹھا کر لے کر چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بارش سے معاملہ تھا، بارش ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہاں پوجا کی کیسی بات ہو گئی۔ جیسے ہی ابو طالب نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا بیٹے میرے بھتیجے تم بھی اپنے ہاتھوں کو ہلانا، اپنے لبوں کو جنبش دینا۔ پیغمبر آخر الزماں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، جنبش دیتے ہیں۔ سارے لوگوں کی نظریں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دیا۔ سب نے کہا کہ محمد کے صدقے میں آج ہمیں بارش ملی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بارش
بارش نہ ہو بارش ہو جائے، میرے پیارے آقا رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں رحمت اسی کو ملتی ہے اور رحمت والا بڑا ہی مانا جاتا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں اس روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے بڑے اور سب سے مرتبے میں فائز ہیں۔ اگر خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے وہی رحمتیں بکھیرتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہی شفقتیں بکھیرتا ہے۔ میرے آقا کے آنے سے قبل یہاں نہ جانے کتنی دشواریاں ہو رہی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مگر جب میرے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ظلم و تشدد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہی وہ عرب کی دھرتی ہے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ماں اپنے سینے سے لگاتی تھی، پہاڑ کی بلندی پر جاتی تھی، وہیں سے اپنی بچی کو پھینک دیتی تھی اور وہ بچی آواز دے رہی تھی، اے اللہ میری حفاظت کے لیے کسی کو بھیج دے، تو ایک آواز آتی ہے، مت گھبراؤ میں تمہاری سب کی حفاظت کے لیے اپنا رحمت للعالمین تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آخری ہچکی کے لیے، اس بچی کی آخری ہچکی کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر مکے میں بھیجا، پیغمبر آخر الزمان نے اپنا محبوب بنا کر اس بھارت میں بھیجا۔ معاملہ بڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا اور یہ ان کو یہ رتبہ دیا اور یہ مقام دیا، یہ قوت و طاقت دی، میرا محبوب جسے چاہے رحمت سے نواز دے، اور جب میرا محبوب جسے رحمت سے نواز دے گا وہ بھی رحمتیں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں آج بھی ضرورت اتنی ہے جتنی صدیوں پہلے 1442 ہجری پہلے رحمت للعالمین کی ضرورت تھی، آج بھی اتنی ضرورت رحمت للعالمین کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی زبانیں جانتے ہیں، سب کی بھاشا جانتے ہیں، رحمتیں وہی بکھیر سکتا ہے جو بھاشا سب کی جانے۔ آج ہم ہیں کہ امریکہ کی بھاشا ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم ہیں دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پاتے ہیں، مگر میرے پیارے آقا ہیں جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں، میرے پیارے آقا ہیں درند پرند کی بولی سمجھتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ میرے پیارے آقا کا گزر ہوتا ہے، ہم سب کے پیارے نبی گزر رہے ہیں، ایک ہیرنی نے آواز دیا تھا، حبیبی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، قریب جانے کے بعد ہیرنی سے کہا کیا معاملہ ہے؟ ہیرنی نے کہا بی بی یا رسول اللہ میری امداد کیجئے، میری مدد کیجئے، میں پھنسی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا کر واپس آتی ہوں۔ پیارے آقا جناب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہیرنی سے کہا، اے ہیرنی تو ذرا یہ بتا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو واپس آئے گی؟ ہیرنی نے کہا حبیبی یا رسول اللہ آپ سے کون دگا کر سکے، کون آپ سے دگا کر کے اپنی زندگی کو ادیرن اور دوبھر میں ڈالے؟ میرے پیارے آقا اسے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا ہی تھا، جس نے ہیرنی کو شکار کیا تھا وہ شکاری آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے آپ کون ہیں؟ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ میں نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، آپ نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ فوراً ابھی واپس آئے گی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر وہ عرابی وہ شکاری مصطفیٰ جان رحمت سے الجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیر کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، زبان سے جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ زبان پلٹ کر واپس نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا نے کہا ہمیں بھی خبر ہے کہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، مگر اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آمینہ کے لال سے اس نے وعدہ کیا ہے، رحمت للعالمین سے اس نے وعدہ کیا ہے۔ وہ ہیرنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، عرابی شکاری بحث و مباحثہ میں مبتلا ہے۔ میرے پیارے آقا جناب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات چیت میں گفتگو میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر نگاہوں نے کیا دیکھا؟ وہ ہیرنی اکیلے نہیں آتی ہے بلکہ ساتھ میں دونوں بچوں کو لاتی ہے۔ لانے کے بعد آ کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز پر گرتی ہے، ادھر بچے بھی گرتے ہیں، ہیرنی بھی گرتی ہے، ادھر ہیرنی کا گرنا ہوتا ہے۔ وہ شکاری قدم ناز مصطفیٰ پر گر کر کہتا ہے حبیبی یا رسول اللہ وہ جانور ہو کر آپ کی عظمت و رفتوں کو جان گئی مگر میں انسان ہو کر نہ جان سکا، مجھے بھی کلمہ توحید کا جام پلائیے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس ہیرنی کی زبان کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس کی مدد کی. ادھر اس کا مدد کرنا ہوتا ہے, ادھر جانور کے لیے رحمت بننا ہوتا ہے, ادھر انسان بھی کلمہ توحید کا جام پی کر مشرف اسلام ہوتا ہے. اور پھر میرے آقا نے کہا کہ تم ہیرنی کو بیچو گے. اس شخص نے ہیرنی کو بیچا اور بیچنے کے بعد میرے پیارے آقا نے اس کو خریدا, اور خریدنے کے بعد اس کو جب چھوڑا ہے وہ ہیرنی اتنی تیزی کے ساتھ اپنے پیروں کو زمین پر پٹکتی ہے اور کہتی ہے آج میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں کہ مجھے میرے مصطفیٰ نے آزاد کر دیا ہے, مجھے میرے پیغمبر نے آزاد کر دیا. پتہ یہ چلا میرے پیارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تو اس دنیا میں تشریف لائے. تبھی شاعر ہاتھ میں قلم لیتا ہے اور کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.